ایک اور ناظرین معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ساہیوال شفٹ کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مچھ جیل بھیج دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا جی اڈیالہ سے نکال کے اٹک جیل بھیج دیں گے، سب نے اپنی اپنی بات کی، لیکن یہ بات کوئی کامن سینس کی کسوٹی پہ پوری نہیں اتر رہی تھی۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ساہیوال جیل عمران خان صاحب کو بھجوا دیا جائے۔ ساہیوال کے جو پولیس آفیسر ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب اطلاع یہ کہ رانا ایاز صاحب کو بھیجا گیا۔ تو رانا ایاز صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، میں انہیں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، ایک دور میں انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہوا ہے۔ ابھی میں کیونکہ کافی عرصے سے ان ٹچ نہیں ہوں رانا صاحب کے ساتھ، اور جب میں کرائم رپورٹر تھا تو تب میں نے کافی کوریج کی ایسے معاملات کی جہاں پہ یہ آپریشنز میں موجود ہوتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے رانا ثناء اللہ صاحب سے رشتہ داری ہے تو یہ کنٹروورسی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا گجرانوالہ میں، دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں پہ ان کو موقع ملا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تحریک انصاف کا کہنا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو وہاں بھجوایا جا رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اگر یہ ساہیوال شفٹ کر دیتے ہیں تو ہوگا کیا؟ دیکھیں، کیسز عمران خان صاحب کے اسلام آباد کے ہیں، ججز وہاں سے آتے ہیں، وکلاء وہاں سے آتے ہیں، تو اب وہاں سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے اگر ساہیوال لے جاتے ہیں تو وکیل پہنچیں گے ساہیوال، کیسز جو ہے وہ لگیں گے ساہیوال، ججز پہنچیں گے ساہیوال، اور ساہیوال میں جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ جیسا ماحول اڈیالہ جیل کے باہر بن جاتا ہے، کیونکہ راولپنڈی کے ورکر بڑے تگڑے ہیں، وہ اسلام آباد سے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ خیبر پختونخوا راولپنڈی سے زیادہ دور نہیں ہے، تو جو سوابی کا ضلع ہے یا مردان کا ضلع ہے یا جو قریبی علاقے ہیں، اب وہاں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں ٹریول کرتے ہوئے وہ پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ جیل۔ 100 200 400 بندہ پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہر ہفتے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ان سارے سرکمسٹانسز سے اور ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے ساہیوال جیل کی آپشن پہ غور ہو رہا ہے ایک خبر کے مطابق، اور اگر ساہیوال عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہر ہفتے نہیں آ پایا، پھر یہ کیونکہ یہ پنجاب کا ایک سینٹر ہے تو یہاں پہ تو ایک بربریت ہے نا PMLN کی، ان کا کنٹرول پولیس کے ذریعے سے بہت زبردست ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ ہائی پریزن جو جیل ہے اس کے آس پاس کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے۔ پھر ساہیوال ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں پہ اضافی نفری تعینات کر کے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، لہذا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا نہیں، ملک بند کرنے کے علاوہ، احتجاج کرنے کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اگر عمران خان صاحب کو ساہیوال شفٹ کر دیا گیا تو، یا کسی اور جیل میں شفٹ کر دیا گیا تو۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر میری جیل کو شفٹ کرے، میری مرضی کے خلاف کوئی اقدامات یہ کریں تو پھر آپ لوگوں نے ملک بند کر دینا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک آفر کی تھی اپوزیشن کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس میں سینیٹرز ہو جائیں گے، اس قومی اسمبلی کے ممبرز ہو جائیں گے، آپ کے باقی اراکین ہو جائیں گے، تو ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، ہمارے بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے جیل کے معاملات ہم دیکھ لیتے ہیں، ملاقات بھی کروا دیتے ہیں۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ٹھیک ہے، کریں، فوراً کریں۔ انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو لگتا تھا کہ شاید یہ نہیں مانیں گے، لیکن انہوں نے کہا جی کریں، بالکل کریں آپ، بلکہ آپ رانا صاحب اس کے اندر آپ بھی شامل ہوں۔ ان کو آفر کر دیا کہ آپ سربراہی میں بنا لیں بے شک، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ اس آفر سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کو بھاگنا پڑا اس آفر سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایمل ولی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ مجھے بڑی تکلیف ہوئی پڑھ کے۔ یہ پانی مارتے ہیں نا عمران خان صاحب کی بہنوں پر، اور پانی پھینکتے ہیں ان کے اوپر سردی میں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ ماؤں بہنوں کی عزت جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے ہمارے لوگوں کی شان ہے، وہ تو بہنوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ماؤں کی بہت عزت کرتے ہیں، خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ تو لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، خاتون چل کے آ جائے تو وہ تو پرانی دشمنیاں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایمل ولی خان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا۔ اچھا، اور لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایمل ولی خان کی اس لیے ہوتی ہے کہ بادشاہ خان اور ولی خان، ان کے گھر سے اس طرح کی آوازیں نہیں آنی چاہیے تھی۔ سینٹ کی صرف ایک سیٹ کے لیے کوئی آدمی اس حد تک گر سکتا ہے؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایمل ولی خان کو جب میں ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن یہ اس کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا پڑے گا۔ عوام یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، اور اب یہ کبھی بھی جمہوری نہیں کہلا سکیں گے اپنی زندگی میں۔ یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، اور یہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یا ان سے زیادہ غیر جمہوری کوئی نہیں ہے۔ اگر آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دوبارہ اڈیالہ گئے تو یہ ان کا 11واں چکر ہوگا۔
اس سے پہلے وہ عدالتی آرڈر لے کر کئی مرتبہ گئے ہیں، لیکن انہیں ان کے لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عمران خان صاحب کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہوا ہے اور عمران خان سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں تو ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے، دنیا بھر میں میڈیا اس کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس بات کا اب تہیہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے اور اتنی آسانی سے اپنے والد کو قید تنہائی میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ناظرین، میں نے عمران خان سے ایک چیز سیکھی، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں نے عمران خان سے سیکھی ہیں، اور عمران خان نے واقعی ایک ٹیچر کی طرح اس قوم کو بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ ہار جیت کا معاملہ ہو، ڈٹ جانے کا معاملہ ہو، بہت ساری چیزیں جو انسان کے کریکٹر میں ہوتی ہیں، اس نے لوگوں کو لڑنا سکھایا، مقابلہ کرنا سکھایا۔ پاکستان میں بے شمار لوگوں نے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھائی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے ایک مصیبت ہے، ایک پرابلم ہے، اور ان کی پالیسیز کا پاکستان کو لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آئی کبھی قوم کو، لیکن جب یہ بات عمران خان نے سمجھائی تو آج قوم کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے۔ ایک کنٹریبیوشن تو ہے عمران خان کا بہت بڑا۔ میں نے ان سے ایک چیز سیکھی عمران خان صاحب سے کہ میں یہ سوچتا تھا وہ ایک بات بار بار کیوں کرتے ہیں، بار بار کیوں کرتے ہیں، بار بار کیوں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے ایک ہی تقریر ہے عمران خان بار بار کرتا ہے، وہی باتیں بار بار ریپیٹ کرتا ہے، وہ کیوں بار بار وہی بات کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے سیکھا کہ عمران خان نے وہ باتیں اتنی مرتبہ کی کہ وہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں کو نظریہ دے دیا بار بار بتا کے۔ اویئرنس دینے کا یہ ایک طریقہ تھا، لوگوں کو فارمولا یاد کروانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور جو سچ ہوتا ہے نا وہ بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے۔ جس آدمی نے کہانیاں سنانی ہو، کبھی یہ سنا دے، کبھی یہ سنا دے، کبھی وہ سنا دے۔ جس نے سچ بولنا ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک ہی بات ہوتی ہے، سیدھی سیدھی۔ تو عمران خان وہی بات اپنی کرتا تھا اور آج قوم کو وہ بات یاد ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہوگا میرے ویلاگ کے اندر چیزیں اور باتیں کبھی کبھی ریپیٹ ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں جو چیز جیسے ہوتی ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو جتنی دفعہ آپ کرتے ہیں وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ اور میں نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کو ہیمر کریں، بار بار اس کو بتائیں، پبلک تک اس کو پہنچائیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہو۔ اب آ جائیں ناظرین اس انٹرنیشنل ایشو کی طرف جو عاصم منیر صاحب کے گلے پڑنے والا ہے اور پاکستان کے گلے پڑنے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے چکر میں شہباز شریف نے اور عاصم منیر نے، ان دونوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے امن کے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد بھی کر دیا۔ پاکستان وہ پہلا ملک بن گیا۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان نے یہ کام کیا، بعد میں اسرائیل اس کام کے اندر شامل ہو گیا۔